تقوی انسانی زندگی کی حفاظت کا نام ہے اور حفاظتی تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے شرور سے، آفات سے، بلیات سے اور ناگواریوں سے اللہ تعالیٰ نے تحفظ دیا ہے انسانی حیات کو تقوی کے ذریعے سے۔ تقوی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اہتمام فرمایا ہے، اسباب فراہم کیے ہیں جن سے انسان تقوی کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، فائز ہو سکتا ہے اور اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ ان میں سب سے بڑا عامل ایجاد تقوی کے لیے صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم پر حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اسے مقرر کیا، اس کی نشاندہی کی، وضاحت کی، یعنی انسانی زندگی کی اصل ریل، اصل مسیر جس پر انسانی زندگی نسل اندر نسل گزرنی ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ وہ ہدایات، دستورات اور رہنمائی صراط مستقیم کا حصہ ہے، جو نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے اور اس نظام کے لیے جو قواعد مقرر کیے ہیں وہ سب صراط مستقیم ہیں۔ صراط مستقیم کے لیے خطر یہ ہے کہ اس کے ارد گرد اور اس کے دائیں بائیں اسی جیسے ملتے جلتے راستے بھی حیات انسانی کے لیے موجود ہیں، جو شیاطین نے، طواغیت نے اور گمراہوں نے اور خود انسانوں نے بنا لیے ہیں، گڑھ لیے ہیں اللہ کی راہ کے مقابلے میں، جنہیں سبل کہا ہے، اور ان سبل سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ ان سبل میں سے ایک اہم گمراہی کا راستہ سبیل و ما لا یعلمون ہے۔ وہ لوگ جو نادان ہیں، احمق ہیں، سفیہ ہیں، بے وقوف ہیں، لیکن قوموں کے لیے راستے ضرور مقرر کرتے ہیں، اور بے شعور لوگ ان نادانوں کے بتائی ہوئے راہوں پر دانستہ یا نادانستہ چل پڑتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام و حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ اپنی اسیر، ذلیل اور محکوم غلام قوم کو نجات دیں، اور نجات کے لیے دستور دیا ہے کہ آپ ان کے لیے مناسب زمین معین کریں، اس مختص معین زمین پر ان کے لیے مراکز قائم کریں اور ان مراکز کو مرکزیت عطا کریں، قبلہ بنائیں، اور ان قبلہ بیوت و مراکز میں اقامت الصلاۃ کریں، اور پھر مومنین کو آزادی و رہائی کی نوید و مژدہ سنا دیں۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ نے ما لا یعلمون کے سبیل کی پیروی نہیں کرنی، چونکہ لا یعلمون کثرت سے بنی اسرائیل کے اندر بھی ہیں اور ہر قوم میں ہیں، اور آج کے زمانے میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ اگر جہالت شماری کی جائے، جہلا کی مردم شماری کی جائے، تو سب سے زیادہ جہلا ہمیں آج کے زمانے میں نظر آئیں گے، جو مذہبی دنیا کو، انبیاء اور ائمہ کے پیروکاروں کو گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ان کی راہوں سے اجتناب نجات کا ذریعہ ہے و ضمانت ہے۔ اگر انسان پاکیزہ ترین دین بھی رکھتا ہو لیکن نادانوں کی راہوں پر چلتا ہو، اس کی نجات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ نجات کی اس راہ کے ضمن میں آیا 87 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد آیا دیگر میں 88 نمبر آیا میں سورہ یونس کی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے قرآن کریم نے ایک التجا یا دعا حق تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ وقال موسیٰ ربنا انک اتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے پالنے والے، تو نے فرعون کو اور فرعون کے ملا کو زینت دنیا عطا کی ہے اور اموال، دولت و ثروت ان کو عطا کی ہے، اس لیے کہ ربنا لیضلوا عن سبیلک، تاکہ تیری دی ہوئی دولت، اموال و ثروت کے ذریعے سے وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں، تیری راہ سے بہکائیں، بھٹکائیں اور دور کر دیں۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اور پھر دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمائی ہے کہ خدایا فرعون اور ملائے فرعون کی دولت و ثروت کو نابود کر دے، محو کر دے اور ختم کر دے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اتنے ان کے دل سخت ہو جائیں کہ وہ ایمان نہ لائیں اور اسی حالت گمراہی میں عذاب علیم تک جا پہنچیں وہ۔ یہ بھی بہت اہم حصہ ہے اس الہی تدبیر کے ضمن میں۔ قوموں کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو راستہ بتایا، وہی راستہ نبیوں کے اوصیاء کا بھی ہے اور وہی راستہ علماء کا اور انبیاء کی پیروکار امتوں کا بھی ہے۔ اس ضمن میں ایک اہم نقطہ بین السطور میں یہ ذکر فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں کہ جس قوم سے، جس طبقے سے ہم نے اپنی قوم کو نجات دینی ہے، اس کا ایک نقشہ بیان کیا ہے کہ ہم نے کس گروہ سے اپنی قوم کو بچانا ہے، وہ کون لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ فرمایا کہ جس طبقے سے، جس حکومت سے اور جس ظالمانہ نظام سے ہمیں حکم ملا ہے کہ اپنی قوم کو بچائیں، وہ کیا ہیں، ان کا بھی ایک خاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کر دیا۔ وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، غیر معمولی طبقہ ہے جن کے چنگل میں بنی اسرائیل قید ہیں، اسیر ہیں اور غلام ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس یہ فرعون ہے اور اس کے ملا خاص قرآن کریم کی اصطلاح ہے، اسے کئی مقامات پر وضاحت بھی کیا ہے، اور قوموں کی گمراہی میں اس طبقے کا بڑا دخل ہے۔ طبقاتی کردار جو قرآن نے ذکر فرمائے ہیں، ان میں ملا کا بہت اہم کردار تاریخ میں رہا ہے، انبیاء کے مقابلے میں، ائمہ کے مقابلے میں اور مصلحین کے مقابلے میں، مجددین کے مقابلے میں ملا ہراول دستہ ہے گمراہی کا، شیطانی گروہ کا، طاغوتی گروہ کا، و طاغوتی گروہ کے اصل ارکان ہیں ملا، میم لام الف حمزہ ملا، جس طرح خلا اس کے مقابلے میں، اور یہ معنی کے لحاظ سے بھی خلا کے مقابلے میں ہے۔ خلا خ لام الف اور حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی شے نہ ہو، ہر وجود سے بالکل عاری اور توہی جگہ کو خلا کہتے ہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے قدیم سے سائنس کے اندر کہ آیا خلا موجود ہے یا نہیں۔ ابھی کہتے ہیں خلا، یہ جو زمین و آسمان کے مابین ہمیں خالی فضا نظر آتی ہے، اس کو عموماً خلا کہتے ہیں، لیکن اس میں علمی لحاظ سے یہ بحث ہے کہ آیا یہ واقعاً خلا ہے یا اس میں بہت سارے اجسام پائے جاتے ہیں، جیسے ہوا موجود ہے، روشنی موجود ہے،
اور اس کے علاوہ دیگر بہت ساری اقسام کے موجودات اس میں تہیں اور سطوح موجود ہیں، اور ہوا بھی اگر موجود ہو تو خلا نہیں ہوتا۔ یہ فلسفی خلا یا یوں کہیں کہ سائنس کے لحاظ سے یہ خلا تصور کیا جاتا ہے، لیکن عرفی طور پر نہ نظر آنے والی چیز اگر کسی جگہ پر موجود ہو تو وہ خلا کو ختم نہیں کرتی۔ جیسے ابھی مسجد میں چھت اور فرش کے درمیان ہمیں خلا ہی نظر آتا ہے، یعنی خالی فضا ہے جس میں قابل رؤیت چشمدید کوئی جسم موجود نہیں ہے۔ ہر جن اس فضا کے درمیان بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن چونکہ نظر نہیں آتی، دکھتی نہیں ہیں، اس وجہ سے اس فضا کو خالی کہا جاتا ہے، خلا ہے۔ ملا اس کے مقابلے میں ہے، پر کرنے کو ملا کہتے ہیں۔ مل پر کر دینا، بھر دینا، خالی برتن میں پانی ڈال دیں، کوئی اور چیز ڈال دیں، کھانا ڈال دیں، دودھ ڈال دیں اور وہ بھر جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ برتن مملوء ہے، بھر گیا ہے۔ اور ملا پر جگہ کو کہتے ہیں یا بھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں۔ طبقاتی تقسیم میں بھی یہی خلا و ملا موجود ہے۔ خلا فقراء ہیں، وہ لوگ خلاء ملت یا خلاء مملکت، جیسے اس وقت پاکستان میں وہ لوگ جن کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل نہیں ہیں، یہ طبقہ فقراء، طبقہ خلا مفلسین ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کی زندگیاں بھری ہوئی ہیں، پر ہیں، جائیدادیں فراوان ہیں ان کے پاس، اموال فراوان ہیں ان کے پاس، گھر بڑے ہیں ان کے پاس، اور وہ گھر بھرے ہوئے ہیں، جیبیں بھری ہوئی ہیں، بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں ان کے، ہر چیز پر ہے، کسی جگہ کی کسی شے کی کمی نہیں ان کے پاس۔ ان کو ملا کہتے ہیں، جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، یہ ملا طبقہ کہلاتا ہے۔ اور عموماً سرزمینوں پر، اقوام پر، ملل پر، قوموں پر، نسلوں پر یہی لوگ مسلط ہو جاتے ہیں اپنی دولت و ثروت کی بنیاد پر۔ جیسے ہم اپنے ملک میں دیکھیں، باوجود اس کے کہ اس کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے، لیکن جمہور کے نمائندے سارے یہی ملا ہیں، یعنی بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے جاگیردار، اور لوٹ کا پیسہ، چوری کا پیسہ، بیت المال کا پیسہ سارا جمع کر کے اپنے خزانے جنہوں نے بھرے ہوئے ہیں، یہی قوم کے اوپر مسلط بھی ہیں۔ ہر پارٹی کے اندر یہی بیٹھے ہوئے ہیں، تقسیم ہوئے ہیں چند پارٹیوں کے اندر، اور باری باری یہی حکومت کے ذریعے مزید دولت و مزید ثروت اپنی اینٹھتے ہیں اور جمع کرتے ہیں۔ یہ ملا مسلط طبقہ، جاگیردار طبقہ، سرمایہ دار طبقہ، جو قوموں کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، سواری لیتا ہے، اور قوموں کے اور ممالک کے اموال سارے اپنے اختیار میں لے لیتا ہے۔ فرعون بھی انہی ملا کے دوش پر حکومت کر رہا تھا۔ ابھی پوری دنیا میں ایسا ہی ہے، ملا کے دوش پر حکومت ہے، جمہوریت فریب ہے، دھوکہ ہے۔ دنیا میں ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جو جمہور کے دوش پر حکومت کر رہا ہو، جمہور کے ذریعے حکومت کر رہا ہو۔ سب اسی مافیا کے دوش پر، اپنے ملک کے ملا کے دوش پر حکومت کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے ملک میں بھی موجودہ حکومت ہے، انہوں نے ثروت مند اکٹھے کیے، ان ثروت مندوں نے ایک جماعت کی مدد کی اور ان کو حکومت دی، اور پھر ان کی حکومت کی آڑ میں خود مزید کمانا اور لوٹنا شروع کیا، اور یہی کام ابھی جاری ہے۔ جو محروم ہو گئے ہیں لوٹ مار سے، وہ شور مچا رہے، اپوزیشن بنا لی ہے، اور جن کے اختیار میں بیت المال ہے وہ مزے اڑا رہے ہیں اور لوٹ کے، انہیں پتہ ہے عنقریب ہمارے دن پورے ہونے والے ہیں، لہٰذا چار ہاتھوں سے ملک کو لوٹنے میں مصروف ہیں اور مشغول ہیں۔ کبھی قیمتیں بڑھا کر، کبھی مہنگائی کر کے، کبھی گندم کی مقدار کم کر کے، کبھی گندم امپورٹ کر کے، کبھی گندم ایکسپورٹ کر کے، کبھی چینی امپورٹ کر کے، کبھی چینی ایکسپورٹ کر کے، بالآخر یہ اپنے خزانے سارے بھر رہے ہیں۔ یہ ملا
موجود ہیں، آج بھی یہی ملا ہیں۔ فرعون کا نظام بھی انہی ملا کے دوش پر قائم تھا۔ ان کے پاس دولت ہے و ثروت ہے، یہ اس دولت و ثروت کو کیا کرتے ہیں؟ اس دولت و ثروت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکاتے ہیں، بھٹکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ یہ ملا جو پر ہیں، خزانے جن کے، جیب جن کے پر ہیں، اور مزید بیت المال کے اوپر قبضہ جمائے ہوئے ہیں اور فرعونی اور طاغوتی حکومتوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں، یہ فرعون کے حکومت کے ارکان، دولت مند، ثروت مند، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کو حکم ہوا ہے کہ ان کے پنجے سے اپنی قوم، اپنی ملت کو آزادی دلائیں، نجات دلائیں، رہائی دلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہوئے اس مہم کو انجام دینے کے لیے، اور تدبیر بھی اللہ نے بتائی کہ پہلے جگہ مختص کریں، اس پہ مراکز قائم کریں، ان مراکز میں اقامت الصلاۃ کریں اور پھر لوگوں کو آزادی کی نوید دیں۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی توجہ بھی دلائی، خود اپنا دھیان بھی اس طرف موڑا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یہ التجا پیش کی کہ جن کے چنگل میں، جن کے پنجے میں میری قوم غلام ہے، اسیر ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ملا فرعون ہیں جن کے پاس دولت و ثروت کے ڈھیر ہیں، ان کے پاس انبار ہیں لگے ہوئے دولت اور ثروت کے، اور وہ اپنی ساری دولت، اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ التجا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ساری دولت سمیٹ کر بندگان خدا کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے میں مشغول ہیں۔ اپنی دولت کے سہارے، اپنی ثروت کے سہارے، اپنے پیسے کو وہ لوگوں کی گمراہی میں استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ طبقہ جو بہت ثروت مند ہے، نجات کس کو دینی ہے؟ خلا کو۔ کس سے؟ ملا سے۔ فقراء کو، مساکین کو، توحیدستوں کو، خالی جیب لوگوں کو، خالی پیٹ لوگوں کو، غلاموں کو نجات دینی ہے ان لوگوں سے جن کے اختیار میں تمام دولت و ثروت ہے، اور وہ دولت و ثروت بھی فقط اپنی ذاتی عیاشی پر خرچ نہیں کرتے، بلکہ عیاشی کے ساتھ ساتھ قوم کو گمراہ کرنے میں ساری دولت و ثروت سر خرچ کر رہے ہیں۔ اس صورتحال سے ہم نے فقیروں کو ثروت مندوں سے آزادی دلانی ہے، وہ ثروت مند جو اپنی ساری ثروت لوگوں کو گمراہ کرنے میں خرچ کر رہے ہیں۔ خوب، یہ بہت ہی معمہ بن جاتا ہے راہبر کے لیے کہ راہبر نے جس قوم کو نجات دینی ہے وہ بالکل فقیر ہیں، خالی ہاتھ ہیں، اور جن کے ہاں غلام ہیں وہ ثروت مند ہیں، دولت مند ہیں، اور وہ ساری دولت اپنی لوگوں کی گمراہی پہ خرچ کر رہے ہیں۔ لوگوں کی گمراہی پہ خرچ کرنے کے لیے یعنی اپنی دولت و ثروت کے ذریعے سے ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں، ایسے وسائل مہیا کرتے ہیں جس سے موجودہ نسل یا اس زمانے کی نسل بنی اسرائیل کی اور تباہ ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں اگر اس کی مثال ہم لیں آج کے فرعونی نظام میں، اور جو کچھ آج کا فرعونی نظام اور ملا انجام دے رہے ہیں، تمام دولت و ثروت اپنی موجودہ نسل کو تباہ کرنے میں خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیسے بینکوں میں نہیں رکھے ہوئے منجمد کر کے۔ متدین مومن کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو وہ فوراً اس سے پلاٹ خرید لیتا ہے۔ وہ پلاٹ لے کے کیا کیا؟ اپنے دولت کو منجمد کر دیا، ایک جگہ مٹی میں تبدیل کر دیا۔ مٹی تو کچھ بھی نہیں کرتی۔ آج مومنوں کے پاس جو اقتصادی پلاننگ موجود ہے، تدبیر ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی، وہ یہ کہ
فوراً پیسہ جہاں سے بھی ملا اس سے زمین خرید لی، زمین خرید کے چھوڑ دی، مہنگی ہونے دو، یا اس زمین پر کوئی اسکیم بنے گی، کوئی نقشہ بنے گا اور پھر ہم اسے بیچ دیں گے۔ اب یہ زمین آپ کی کیا کر رہی ہے؟ یہ دولت جو یہاں لگا دی ہے آپ نے، یہ دولت کیا نتیجہ دے رہی ہے؟ مرغی کتنی ہی بد نسل کیوں نہ ہو، پھر بھی 2-3 سال بعد انڈا دے دیتی ہے، لیکن یہ منجمد دولت، منجمد ثروت آپ کی جو آپ نے روک لی ہے پلاٹ لے کے، یہ تو کچھ بھی نہیں دے رہی آپ کو، نہ منافع دے رہی ہے، نہ آپ کو کوئی نتیجہ دے رہی ہے۔ اپنی دولت کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پیسہ دولت بناؤ۔ اردو میں ہم دولت پیسے ہی کو کہتے ہیں، عربی زبان میں نہیں کہتے۔ عربی زبان میں گردش میں آئے ہوئے مال کو دولت کہتے ہیں، گردش میں جو گھوم رہا ہو مال، گردش میں ہو، معاشرے کے اندر مختلف کاموں کے اندر گردش میں جو پیسہ ہو اس کو دولت کہتے ہیں۔ منجمد ثروت دولت نہیں ہے، دولت گردش میں آیا ہوا پیسہ ہے جو مالک کی جیب سے نکلتا ہے، کسی جگہ صرف ہوتا ہے، پھر وہاں سے اس کے ذریعے سے پیداوار ہوتی ہے اور مالک کو مزید منافع ہوتا ہے، وہ منافع کو مزید پھر سرمایہ بنا کے لگا دیتا ہے اور اس سے مزید تجارت کرتا ہے، یا کوئی صنعت لگاتا ہے، یا کوئی اور پیداوار معاشرے کے لیے بڑھاتا ہے جو ضروریات ہیں لوگوں کی، اس کے پیسے سے۔ پیسہ سارا اسی کا ہے، اور گردش میں جب جاتا ہے تو بڑھ بھی رہا ہے، لیکن اس گردش کے نتیجے میں کئی لوگوں کو روزگار بھی مل جاتا ہے، پیداوار بھی بڑھ جاتی ہے، لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، ملک میں کمی قلت بھی پیدا نہیں ہوتی، اشیاء خورد و نوش و اشیاء زندگی گھر میں ان کو فراہم رہتی ہیں، بازاروں میں ہر چیز دستیاب رہتی ہے اس پیسے کی گردش کی وجہ سے۔ لیکن وہ پیسہ جو بینکوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے سود سے استفادہ کرتے ہیں، یا وہ پیسہ جو زمینیں خرید کے اور پلاٹ خرید کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ پیسہ دولت نہیں ہے، گردش میں نہیں ہے۔ یہ پیسہ منجمد خون کی طرح ہے، جیسے جسم کے اندر خون گردش نہیں کر رہا بلکہ کسی حصے میں رک کے وہاں لوتھڑا بن گیا ہے، اور یہ لوتھڑا یہ نقصان دہ ہے، یہ جسم کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اگر سرطانی لوتھڑا ہے تو بہت جلدی جسم کو نابود کر دے گا، اگر غیر سرطانی لوتھڑا ہے تو بھی یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ مال گردش میں رہے تو دولت کہلاتا ہے، اگر گردش میں نہ ہو تو وہ فقط زینت ہے اور وہ فقط عیاشی کا ذریعہ ہے یا گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اس آیہ کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ در حقیقت نقطہ بیان کیا ہے، پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، کہ میری قوم، ایک تو ان کے پاس ثروت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، فقیر ہیں، محتاج ہیں، وہ غلام ہیں، اور ان غلاموں کے پاس جو کچھ ہے یہ غلام اس پیسے کو نجات کے لیے نہیں استعمال کر رہے، اپنی قومی رہائی کے لیے نہیں استعمال کر رہے، کوئی اس سے ایسا منصوبہ نہیں ان کے پاس۔ یہ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ غلام قوم ہے، جو ان کو تھوڑا بہت ملتا ہے یا کھا لیتے ہیں یا اڑا دیتے ہیں، نہ مرکز بناتے ہیں، نہ مرکزیت ایجاد کرتے ہیں، نہ ان مراکز کو آباد کرتے ہیں، نہ ان مراکز کے لیے وسائل فراہم کرتے ہیں۔ یہ کام آپ کریں، یعنی انبیاء کریں، راہبران الہی کریں، اس قوم کی نجات کے لیے زمین لیں، اس زمین کو مرکزیت عطا کریں، اس کے اوپر بیوت بنائیں اور پھر اس میں اقامت الصلاۃ کریں، یعنی آپ اس قوم کو رہنمائی کریں، اسی قوم کے ذریعے سے یہ بیوت بننے ہیں۔ آسمان سے پیسوں کے تھیلے نازل نہیں ہونے، بنی اسرائیل کے ذریعے سے یہ بیوت بنانے ہیں جن کی رہائی کے لیے تدبیر بتائی گئی ہے۔ ان کے مقابلے میں فرعون و ملا، جو دولت و ثروت کے انبار ہیں، جن کے پاس ذخیرے، وہ اپنی ساری دولت گمراہی میں لگا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگا رہے ہیں۔ مزید جیسے آج ہم دیکھیں کہ جتنے بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، یہ اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ
IT ٹیکنالوجی میں لگا رہے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں لگا رہے ہیں، چینلز بنا رہے ہیں، ویب سائٹس بنا رہے ہیں، انٹرنیٹ کی اسکیمیں بنا رہے ہیں، ایپس بنا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، موبائل طرح طرح کے بنا رہے ہیں، ان کے اندر مختلف فنکشنز بنا رہے ہیں بھاری پیسہ لگا کر۔ اس وقت دنیا کے سب سے ثروت مند ترین انسان وہی ہیں۔ پہلے اسلحہ جو بناتے تھے وہ بہت امیر ہوا کرتے تھے دنیا میں، بعد میں گاڑیوں کی صنعت آئی، گاڑیاں بنانے والے زیادہ امیر ہو گئے، اور اسی طرح تبدیل ہوتا رہا زمانہ۔ آج سب سے بڑے امیر انسان آپ جانتے ہیں، چاندے کے نام، یہ سارے کے سارے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہیں۔ بل گیٹس ہے، مائکروسافٹ، وہ بھی یہی ٹیکنالوجی ہے۔ وہ دوسرا کیا ہے، زکر برگ کے کیا نام ہے اس کا، فیس بک کا مالک، اس کا بھی یہی میدان ہے۔ اس کے علاوہ امیزون آن لائن شاپنگ، یہ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اور اسی طرح دیگر جتنے بڑے بڑے ثروت مند ہیں جن میں تقابل ہے آپس میں، یہ سارے کے سارے اس میدان میں ہیں۔ اس میدان میں سارا سرمایہ لگایا، اپنا پلاٹ نہیں خریدے انہوں نے، کہیں بھی نہ چاند پہ زمین خریدی، نہ امریکہ میں خریدی، نہ چین میں خریدی، سارا پیسہ اپنا اس ٹیکنالوجی میں لگایا۔ یہی وبا، کرونا اور ویکسین اور فلاں، یہ سب اسی کے دوش پر ہوا۔ پوری انسانی زندگی کو یہ آن لائن لے آئے ہیں۔ آن ارتھ جو زندگی تھی وہ ساری آن لائن ہو گئی ہے۔ ابھی گھروں میں بیٹھو اور آپ کو گھروں میں یہ سب کچھ فراہم ہو جائے گا۔ کتنا پیسہ انہوں نے لگایا ہے، اعداد و شمار نہیں ہے آپ کے پاس، اتنے عدد نہیں ہیں کہ آپ ان کا پیسہ، ثروت جو انہوں نے لگایا ہے اس کو آپ شمار کر سکیں۔ ثروت بھی ان کی بڑھ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ تباہ بھی ہو رہے ہیں، برباد بھی ہو رہے ہیں، گمراہ بھی ہو رہے ہیں، فقیر بھی ہو رہے ہیں، نادار بھی ہو رہے ہیں، ناتوان بھی ہو رہے ہیں۔ جراثیم بنایا، وائرس بنایا، کووڈ-19 زندگی خطرے میں ڈال دی، زندگی کو بچانے کے لیے ویکسین بنائی، اولاد خطرے میں ڈال دی۔ اب بچے پیدا نہیں ہوں گے، جو ویکسین لگائے گا وہیں پہ اس کی آخری نسل ہے جو روئے زمین پر جو ویکسین لگا کے اپنا شجرہ نسب یہیں ختم کر کے چلے جائیں گے۔ خوب یہ سارا پیسہ لگا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، انسانیت کو نابود کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں مومنین کیا کر رہے ہیں؟ مومنین ان کے یوزر ہیں، مومنین چارجنگ کارڈ لے لیتے ہیں، انہی کے ثروت کا حصہ، اپنی تھوڑی سی ثروت، جیب میں جو پیسے ہیں وہ انہی کو دے دیتے ہیں بل بنا کر۔ یہ ان کی ٹیکنالوجی کے یوزر ہیں، اور اپنی ساری ثروت انہی کی طرف۔ یہ کہاں سے لا رہا ہے یہ فیس بک کا مالک اور ٹویٹر کا مالک اور امیزون کا مالک اور سافٹ ویئر مائکروسافٹ کا مالک؟ یہ کہاں سے لاتے ہیں یہ پیسے؟ یہ سارے پیسے آپ کی جیب میں پڑے ہوئے موبائل سے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ روپیہ استعمال کرتے ہو، خریدتے ہو، دیتے ہو، یہ ساری ثروت پوری کائنات سے جمع ہو کر ان کے اکاؤنٹس کے اندر جاتی ہے، اور وہ مزید اس سے تباہی کا سامان بناتے ہیں۔ خوب یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ خدا میں فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ، جن کو نجات دینی ہے ان میں اتنا شعور نہیں ہے کہ اپنا پیسہ کہاں لگائیں۔ یہ انہی گمراہوں کے پروڈکٹ خریدتے ہیں، یہ انہی گمراہوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ انہی کی کمپنیوں کے مددگار و معاون بنے ہوئے ہیں، اور انہیں احساس تک نہیں ہے کیا کر رہے ہیں۔ اور وہ اپنی ساری ثروت، دولت مند ہیں، ثروت مند ہیں، تیرے بندوں کی گمراہی پہ ساری ثروت انہوں نے جھونک دی ہے۔ اب اس صورتحال میں ایک راہبر کو، ایسی بے شعور ملت کو نجات دینی ہے جو بالواسطہ طریقے سے ظالموں کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ جو کچھ وہ بناتے ہیں یہ خریدتے جاتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ سارے ان کے معاون و مددگار ہیں، یعنی ملا و فرعون لوٹ رہے ہیں، اور یہ ان کی تقویت کر رہے ہیں۔ اب ان کو ہم نے نجات دینی ہے۔ اے پروردگار، یہاں پر اب تیری مدد کی ضرورت ہے، اور وہ تیری مدد کی ایک حصہ تو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مراکز بنانے ہیں، جگہیں لینی ہیں، بیوت بنانے ہیں، اور ان کو ان کے اندر اکٹھا کرنا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف
اگر انہیں لگام نہ دی گئی، اگر انہیں نہ روکا گیا، اگر ملا اور فرعون کو اس سرمایہ کاری سے نہ روکا گیا اور وہ اسی طرح اپنی دولت کا سہارا لے کر تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہے، تو پھر تو یہ ہماری تدبیر ان کے سامنے ناکام ہو جائے گی، یہ نتیجہ نہیں دے گی۔ پس اس کے اندر تعادل کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ثروت کے لیے بھی کوئی اہتمام کیا جائے، اور وہ کیا ہے کہ پروردگارہ یہاں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل کے ذریعے ان کی ثروت کو نہیں روکا جا سکتا، ان کی پلاننگ کو ناکام نہیں کیا جا سکتا، تو مدد فرما، اور وہ دو حصوں میں مدد فرما۔ ایک حصہ یہ کہ ان کی دولت اور ثروت کو نابود کر دے، اور دوسرا ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ یہ تیری طرف سے اگر لطف شامل حال ہو جائے ہماری تحریک آزادی بنی اسرائیل کے شامل حال، تیری جانب سے دو لطف اور ہو جائیں، ایک ان کی ثروت نابود ہو جائے، یعنی ان کا نظام ناکام ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد کر دے اس کو، اور دوسرا ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ پھر ہم جو مراکز بنائیں گے، ہم جو تحریک چلائیں گے، ہم جو تعلیم و تربیت کا آغاز کریں گے اور ان بیوت کو قبلہ بنائیں گے اور ان کے اندر مرکزیت قائم کریں گے اور تیری بندوں کو بیدار کریں گے، اس وقت نتیجہ نکلے گا جب یہ دو کام تیری جناب سے ان ظالموں کے بارے میں انجام پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ قال قد اجیبت دعوتکما، قبول ہو گئی تیری دعوت، چونکہ تمہارے اندر اخلاص ہے، تمہارے اندر صدق نیت ہے، صداقت ہے، اور اللہ کی تدبیر پر ایمان ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو، بس اب جو مانگا ہے وہ پورا ہو گیا، سمجھو پورا ہو گیا، یعنی ان کی دولت نابود ہو گئی، ان کے دل سخت ہو گئے، اور تمہاری قوم کے لیے نجات کا راستہ کھل گیا ہے۔ خوب یہاں پر اب مومنین کو یہ دیکھنا ہے کہ مومنین کو اللہ ثروت دیتا ہے یہ کہاں استعمال کرتے ہیں، اور فرعونیوں کو جب اللہ ثروت دیتا ہے وہ کہاں استعمال کرتے ہیں۔ مومنین بہت زیادہ اگر راہ خدا میں استعمال کرنا چاہیں تو لنگر پکا کے کھا بھی لیتے ہیں، کھلا بھی دیتے ہیں، اور یہ جہاد سمجھتے ہیں، جہاد لنگر۔ مومنین سارا پیسہ اپنا اس میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو انہی کے مراکز میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے ہیں، اپنی نسلوں کو انہی کے لیے بھیج دیتے ہیں، انہی کے یوزر بنے ہوتے ہیں۔ جتنے مومنین کے پاس پیسے ہیں یہ یا ان کا انٹرنیٹ کنیکشن لے لیتے ہیں، یا مہنگا موبائل لے لیتے ہیں ایپل کا، یا ان کے دیگر سسٹم لے لیتے ہیں، باقی ایپس خرید لیتے ہیں، اور کئی لاکھ بل مہینے کے ہر فرد گھر کا ادا کرتا ہے، اور پھر مومنین اوپر لکھ بھی دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ یہ جتنا ہم نے یہودی کمپنیوں کے کنیکشن خریدے ہوئے ہیں یہ سب رب کا فضل ہے، رب کا فضل ہے، لیکن کہاں استعمال کر رہے ہو آپ؟ اگر یہ کم کر دو، موبائل سامسنگ کا لے لو، چائنا والا لے لو، اور یہ پیسہ جو فالتو آپ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہو، یہ تعلیمی مراکز بناؤ، یہ بیوت بناؤ، زمین اس کے لیے مہیا کرو، اور ان بیوت کے اندر مرکزیت بناؤ، ان کو قبلہ بناؤ، اور ان قبلہ کے اندر اقامت الصلاۃ کرو، تعلیم و تعلم کرو، تو خدا تمہارے دشمنوں کی ثروت کو نابود کر دے گا، خدا ان کی تدبیر کو ناکام کر دے گا، اور اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے گا، اور آخر کار وہ غرق ہوں گے اور تم نجات پا کے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس سورہ مبارکہ یونس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ مومنین اللہ کا ہی دیا ہوا مال آپ کے پاس بھی ہے، وہ دشمنان خدا اپنے مال کو دشمنی میں خرچ کر رہے ہیں۔ آپ جو اللہ کے دوست ہو اور اللہ کے اولیاء ہو اور اللہ کے ماننے والے مومن ہو، آپ کو جب خدا دیتا ہے کہاں خرچ کرتے ہو اس کو؟ 1 روپیہ دیتا ہے کدھر اس کو خرچ کرتے ہو؟ اور لاکھ روپیہ دیتا ہے کہاں لے جاتے ہو؟ کروڑ روپیہ دیتا ہے کہاں لے جاتے ہو؟ کم پیسہ نہیں ہے مومنوں کے پاس، فراوان پیسہ ہے، لیکن اس پیسے کو کس تدبیر کے ساتھ کہاں خرچ کر رہے ہو؟ تمہاری آئندہ نسلوں کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنا موجودہ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہو، کہاں رکھا ہوا ہے تم نے، وہی نتیجہ نکلے گا تمہارے لیے اور تمہاری نسلوں کے لیے۔ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں
سب کو فہم دین کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں ان احکام و تدابیر الہیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔